السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور میں پچھلے کچھ عرصے سے ریسرچ کر رہا ہوں آسٹریلین مائگریشن کے بارے میں. کچھ ویڈیوز میں نے آلریڈی ڈالے ہیں یوٹیوب پر اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے پروفیشنز کی اگین جن کی آسٹریلیا میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جس کی بنیاد پہ آپ آسٹریلیا میں مائگریشن لے سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو سیریز ان بچوں کے لیے بنا رہا ہوں میں، وہ بچے جو آسٹریلیا آتے ہیں ایز اسٹوڈنٹس یا آنا چاہتے ہیں اور اس ایجوکیشن کی بنیاد پر آپ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ان کو مائگریشن مل جائے. تو اکثر اوقات یہ غلطی ہوتی ہے جو کہ بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ نہیں کی پہلے اور پاکستان سے اپنی مرضی کی فیلڈ میں داخلہ لے لیا جو ان کو پسند ہے، اور اس کے بعد جب یہاں پر آئے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کی یا کرنے قریب ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس فیلڈ میں آسٹریلیا میں ڈیمانڈ نہیں ہے یا پوائنٹس کم ہیں یا اس فیلڈ کی بنیاد پہ آپ مائگریشن اپلائی نہیں کر سکتے. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ضرور پتہ کریں اگر داخلہ لینے سے پہلے کسی یونیورسٹی میں کہ یونیورسٹی یا وہ کورس جو اس فیلڈ میں کرا رہی ہے وہ فلی ایکریڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ موسٹ پاپولر فیلڈ میں آتے ہیں آسٹریلیا میں اور کسی ایسے ادارے سے وہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں جو فلی ایکریڈیٹڈ نہیں ہے یا ایکریڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو مائگریشن نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس کے پوائنٹس ہی کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے یا کم پوائنٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بتانا بھول گیا ہوں میں. تو پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کس پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کا ارادہ مائگریشن لینے کا ہے. اگر آپ صرف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں، ایجوکیشن لیں، اپنی ڈگری لیں اور واپس چلے جائیں. لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں گے، اس کے بعد اس تعلیم کی بنیاد پر، اس ایجوکیشن کی بنیاد پر آپ مائگریشن اپلائی کریں گے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کی ڈیمانڈ آسٹریلیا میں زیادہ ہے اور جن کی بنیاد پر آپ کو یہاں پہ مائگریشن مل سکتی ہے. یہ بڑا ضروری کام ہے. تو پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے کچھ ریسرچ کی کچھ پروفیشنز پر. ان میں پہلا پروفیشن جو تھا وہ جاوا اسکرپٹ کا تھا. ہم نے دیکھا کہ اور اس سے پہلے جو نئے لوگ ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے www.seek.com.au. ہم اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں ایز اے ریسرچ ٹول فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کس پروفیشنز کی کتنی جابس اس ویب سائٹ پر ہیں. یہ ایک جاب سیکر ویب سائٹ ہے. تو ہم نے، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جابس اس ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز نہیں ہوتی. اکثر پروفیشنز ایسے ہیں جس میں امپلائر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہ امپلائمنٹ ایجنسی کو انوالو کر لے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا ٹائم بچتا ہے، ان کا وقت بچتا ہے کہ انٹرویوز نہیں لینے پڑتے ان کو. ان کے جو اپنے اہم کام ہیں ان کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور امپلائمنٹ ایجنسی یہ سارے کام کرتی ہے، پیپر ورک چیک کرتی ہے کہ جی فلاں پروفیشن کا لائسنس ہے کہ نہیں ہے. نرسنگ کا فار ایگزامپل یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں یہ نرس فلاں اسٹیٹ میں، یا یہ فلی ایکریڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، کیا ایکسپیرینس کا XYZ جو بھی کچھ. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا ٹائم بچاتے ہیں، امپلائمنٹ ایجنسیز کو دے دیتے ہیں اور امپلائمنٹ ایجنسیز کے پاس اپنے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. امپلائیز جو ہوتے ہیں پوٹینشیل امپلائیز ان کے پاس پہلے سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو ان امپلائرز کو کسی بھی ویب سائٹ پہ ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور کچھ خاص پروفیشنز میں آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل نرسنگ کا پروفیشن جس میں ہم آج بات کریں گے. تو پہلا جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا وہ جاوا اسکرپٹ کے بارے میں بنایا تھا اور اس میں ہم نے ریسرچ یہ کی تھی. دیکھا تھا کہ تقریباً اس دن 4000 جابس تھیں، 4000 سے تھوڑی سی اوپر جابس تھیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ ایجوکیشن، جاوا اسکرپٹ کی ایجوکیشن آپ پاکستان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سے کورسز میں، بہت سی صورتوں میں آپ پاکستان سے بیٹھ کر 189 ویزا سب کلاس 189 اس کے تحت آپ مائگریشن پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو یہاں پر آ کر. اور جاوا اسکرپٹ کا ہم نے ایک فائدہ یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ ایز فری لانسرز کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو. حالانکہ اس میں کمپٹیشن بہت ہے لیکن ممکن ہے. اور انکم ہم نے دیکھی تھی 800 سے لے کر کچھ صورتوں میں $1200 پر ڈے تک آپ کی انکم تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پروفیشن تھا. سیکنڈ پروفیشن ہم نے ڈسکس کیا تھا سائبر سیکیورٹی کے بارے میں، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. میں خود IT سے ہوں اور سائبر سیکیورٹی کی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس وقت اور اس کی مدد سے آپ کو مائگریشن بہت آسانی سے مل سکتی ہے. اس وقت اس ویب سائٹ پہ تقریباً 2000 جابس تھیں. تھرڈ پروفیشن ہم نے ڈسکس کیا تھا ایروناٹیکل انجینئرس کا. اس کی بہت کم جابس تھیں، 500 جابس تھیں صرف.
لیکن پروفیشن بڑا ریسپیکٹڈ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ پروفیشن ہے. تھرڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹریشینس. تو الیکٹریشینس بائی فار نمبر آف جابس کے حساب سے بہت زیادہ آگے تھا. اس کی تھیں تقریباً 24,000 جابس, 23,000 سم تھنگ جابس تھیں, آلموسٹ 24,000 جابس تھیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ الیکٹریشین کے طور پر آتے ہیں, الیکٹریشین کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اور اس فیلڈ میں داخلہ لیتے ہیں, سے فار ایگزامپل الیکٹریکل انجینئر, اور اس کے بعد آپ اپنا کام کرتے ہیں یا جاب بھی کرتے ہیں, تو انکم بہت اچھی ہے. الیکٹریشین میرے تجربے میں آسٹریلیا میں 20 سال سے میں یہاں پر ہوں, تو بہت زیادہ رچ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, لائف اسٹائل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے الیکٹریشین کو ڈھونڈنا. اور وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے نمبر آف جابس میں, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 24,000 جابس ورسز جاوا اسکرپٹ کی تقریباً 4,000 جابس, سائبر سیکورٹی کی 2,000 جابس, ایروناٹیکل انجینئرس کی 400 کچھ جابس, 500 سے کم جابس, اور الیکٹریشین کی تقریباً 24,000 جابس. تو بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے ڈیمانڈ میں, اور الیکٹریشین کی بنیاد پر, اس پروفیشن کی بنیاد پہ آپ مائگریشن آسانی سے لے سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں نرسنگ کے پروفیشن کی. تو یہ میں نے نرس ٹائپ کیا ہے اور سی کا بٹن دبایا ہے, یہ سرچ کیا میں نے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20,946 جابس ہیں اس ویب سائٹ پر, تقریباً 21,000 جابس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریشین کے بعد یہ پروفیشن سیکنڈ نمبر پر آتا ہے. اور اس کی چونکہ میرا میڈیکل سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور اس وقت میرے حساب سے آسٹریلین مائگریشن لینے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نرسنگ میں ایجوکیشن لیں, اور اگر آپ کو یہ پروفیشن بعد میں پسند نہیں آتا تو آپ اس کو چینج کر لیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں یا کوئی دوسرا پروفیشن اپنی مرضی کا کر لیں. داخلہ لیا آپ نے, پروفیشن کو جج کیا, کام کیا, اس میں انکم آپ کو پسند آتی ہے, ویل اینڈ گڈ, کنٹینیو کریں. نہیں پسند آتی تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ دوسرے پروفیشن میں آپ جا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ آئی ٹی انجینئر بن سکتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہیں, جو مرضی آپ کریں. تو سیلریز دیکھ لیتے ہیں, جابس بہت ہیں, سیلریز دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس میں کیا مل رہی ہیں. $35 سے $50 پر آور, اور $50 پر آور کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے میں $50 کما رہے ہیں تو آپ ایک سال میں تقریباً $1,00,000 کمائیں گے. ٹیکس آپ کو جو بھی آسٹریلیا کے سسٹم کے حساب سے دینا پڑے گا, لیکن میرے حساب سے $1,00,000 ایک مناسب اور ایک اچھی انکم ہے. اور یہ انکم لمیٹڈ نہیں ہوتی نرسنگ کے کیس میں, کیونکہ آپ کی ایوننگ شفٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد نائٹ شفٹ ہوتی ہے. ایوننگ شفٹ میں 6 بجے کے بعد جو آپ نے آورس کیے وہ 1.5 ٹائمس ریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو $50 آپ کا بیسک ریٹ ہے تو آپ کو $75 گھنٹے کے ملیں گے. اور اگر آپ سیٹرڈے کو ڈیوٹی کر رہے ہیں, چاہے وہ صبح کی ہو یا شام کی ہو, ریگارڈلیس 1.5 ریٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ $50 پر آور کی آپ کی بیسک ریٹ ہے تو سیٹرڈے کو جاب کرنے میں آپ کو ڈبل 1.5 ٹائمس ملے گا. سنڈے کو ڈبل آورس ہیں, پبلک ہالیڈیز پہ ڈبل آورس ہیں. آپ کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صبح میں کوئی کام ہے تو آپ ایوننگ شفٹ کر لیں. کچھ خواتین انڈیا سے بہت بڑی تعداد, ساؤتھ انڈیا سے خاص کر یہاں پہ آ رہی ہے, جو کہ نرسنگ کی بنیاد پہ مائگریشن لیتی ہیں. ہسبینڈ آئی ٹی میں ہے فار ایگزامپل, یا کسی بھی دوسری فیلڈ میں ہے. تو وہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی چھوٹی بہت فیملیز بھی ہے, 1 آدھ بچے بھی ہیں, 2 ایک بچے بھی ہیں, تو صبح انہوں نے رات کو جاب کی, صبح ہسبینڈ نے بچوں کو اسکول چھوڑ دیا. جو خاتون ہیں جو کہ نرس ہیں وہ آ کے یہاں گھر پہ سو گئیں, اور اس کے بعد 3 یا 4 بجے بچوں کو اٹھ کے اسکول سے لے آئیں وہ, اور اس کے بعد انہیں کھانا وانا بنایا. شام کو 6 بجے ہسبینڈ آ گیا, رات کو 9 بجے خواتین جو ہیں وہ دوبارہ جاب پہ چلی گئیں. اور انکم بھی ڈبل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ورک اینڈ فیملی بڑی بیلنس ہو رہی ہے, اور ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اور بہت جلدی یہ لوگ یہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ ہے نرسنگ کے فائدے, اور ہر پروفیشن کے کچھ فائدے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. لاسٹ چیز ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے, سستا طریقہ کیا ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا CIT یعنی ٹیف, TAFE, ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن. ہم نے بتایا تھا ٹیف ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے, ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن.
ٹیف کا ریپلیسمنٹ جو ہے ہمارے یہاں کینبرا میں جہاں پہ میں رہتا ہوں اس شہر میں کہلاتا ہے CIT کینبرا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. یہ وہ ادارے ہیں جو کہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی طرح بنائے گئے ہیں آسٹریلیا میں. اور وہ بچے جو کہ یونیورسٹی پہنچنا نہیں چاہتے, سپوز کریں کچھ لوگوں نے ہائی اسکول کے بعد یا 10 کے بعد اسکول چھوڑ دیا ہے, چھوٹی موٹی کو جاب شروع کر دی ہیں, اس کے بعد ان کو خیال ہے کہ بعد میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے, تو ڈائریکٹ یونیورسٹی جانے کے بجائے وہ ٹیف میں داخلہ لے لیتے ہیں یا CIT جیسے کینبرا میں داخلہ لے لیتے ہیں, اور یہ ٹیکنیکل بیسس پر ان کو سرٹیفکیشن دی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ان کو جابس اچھی مل جاتی ہیں. تو ٹیف ہمارا جو ہے CIT ہم نے دیکھا کہ جی اس میں جو ہے اس میں کاسٹ آف ایجوکیشن تقریباً 1/3 ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے وہ کورسز کی جس میں کینبرا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی داخلہ دے رہا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو. میجورٹی آف دی کورسز ایسے اداروں میں لوکل ریزیڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں, آسٹریلین نیشنلس کے لیے ہوتے ہیں, لیکن کچھ صورتوں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ان کورسز میں داخلہ لینے کا الاؤ ہوتا ہے اور وہ بڑا سستا پڑتا ہے. تو یہ ویب سائٹ, یہ ایڈریس میں آپ کو بھیج دوں گا, لنک کر دوں گا نیچے ویڈیو میں, internationalcit.edu.au, اور یہ وہ کورسز کی لسٹ ہے جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں, داخلہ لے سکتے ہیں. تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جی کورسز کی ڈیوریشن کم ہوتی ہے, 1 سے 1.5 سال, بہت زیادہ 2 سال, اور ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی آپ کو 3 سے 4 سال منیمم چاہیے. تو اس لسٹ میں یہ ہے پروفیشن, یہاں پہ نرسنگ کا دیا ہوا ہے, اس کو کلک کر لیتے ہیں, اور یہ میں نے اس کو اگر میں کلک کروں گا تو میں یہاں پہ دوبارہ سے کلک کر کے میں ایک نئے ٹیب میں کھول لیتا ہوں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے بارے میں انہوں نے دیا ہوا ہے, تھوڑی سی انفارمیشن ہے. اس کے بعد آپ کو کورس بتا رہے ہیں کہ ڈپلوما آف نرسنگ, ڈپلوما کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 ایئرس, 1.5 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے. اس میں 3 سیمسٹرس ہوں گے, 6 مہینے کا ایک سیمسٹر ہے. ہر سیمسٹر کی فیس تقریباً $7,500 ہے 2023 میں. اس وقت 2022 ہے, اور ظاہر ہے اس وقت داخلے کے لیے کافی لیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں, فروری اور اپریل میں انٹیک ہیں غالباً جو میں سمجھ رہا ہوں, اور سیکنڈ انٹیک ہوتا ہے جولائی اور اکتوبر میں. فیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2022 میں 7,250 تھی, لیکن 2023 میں $7,450 ہے. کچھ اوپر کے خرچے ہوتے ہیں, اور $7,450 $7,500 6 مہینے کی فیس ہے. اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ 20 گھنٹے, ہفتے میں 20 گھنٹہ کام کرنا الاؤ ہے, اور 20 گھنٹے کام کرنے کے بعد میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس بہت آرام سے اتنے پیسے کما لیتے ہیں. اپنے کورس کی فیس دے لیتے ہیں, آنے جانے کا خرچہ پہلے 6 مہینے میں نکال لیتے ہیں, اپنے رہنے کا خرچہ, کھانے پینے کا خرچہ بہت آرام سے نکال لیتے ہیں. کچھ پیسہ ظاہر آپ کو پاکستان سے داخلے کے لیے دینا پڑے گا, لیکن یہ بہت افورڈیبل ہے. آسٹریلیا میں ایک بچہ بہت آرام سے اتنے پیسے, بلکہ اس سے زیادہ پیسے بھی کما لیتے ہیں 20 گھنٹہ کام کرنے کے بعد, اور اکثر اوقات وہ اپنی فیملی کو بھی پاکستان میں کچھ پیسے بھیجنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی میں کاسٹ اس کی کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس پروفیشن کی آسٹریلیا میں ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کورس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو کیا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ فیس ہیں, اس میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا یہ ڈپلوما آف نرسنگ ملے گا آپ کو, فلی ایکریڈیٹ ہے, آسٹریلین نرسنگ اینڈ مڈوائفری ایکریڈیشن کونسل سے. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اس ادارے میں. ایپرا ہے آسٹریلین ہیلتھ پریکٹیشنر ریگولیشن ایجنسی, یہ رجسٹر کر دے گا آپ کو, اور اس کے بعد جو آپ کا پروفیشن ہوگا وہ انرولڈ نرس کا کہلائے گا. اب دیکھنا یہ کہ انرولڈ نرس کو مائگریشن مل جاتی ہے کہ نہیں. تو ہم جاتے ہیں اسکلڈ آکوپیشن لسٹ, اور یہ ویب سائٹ کا ایڈریس میں آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, اور میں دوبارہ سے اس کا لنک نیچے ویڈیو کے ڈال دوں گا. تو یہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس آسٹریلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے. تو اس میں کسی قسم کی ہینکی پینکی نہیں ہے, بالکل ٹرو ریپرزنٹیشن ہے جو کہ ریکوائرمنٹس کی. ٹھیک ہے, تو میں نے اس میں سرچ کیا ہے, اگر میں کچھ نہ ڈالوں تو کمپلیٹ لسٹ مل جائے گی. تقریباً 222 پروفیشنس ہیں اس لسٹ پر, جن کی بنیاد پر آپ مائگریشن لے سکتے ہیں. اکثر صورتوں میں آپ اپنے ملک سے بیٹھ کے
مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ویزا سب کلاس 189 کے تحت. نرسنگ کے پروفیشن میں انرول نرس میں ویزا کلاس 189 شامل نہیں ہے لیکن کلاس 190 شامل ہے. اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا فیوچر میں. تو انرول نرس ہونے کی بنیاد پہ آپ اسکل نامینیٹڈ سب کلاس 190 کے تحت آپ مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر. تو یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹک 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 ہو رہی ہیں. کاسٹ آف ایجوکیشن کسی قدر مناسب, ڈیوریشن آف ایجوکیشن ہاف آف واٹ یو وڈ بی اسپینڈنگ ایٹ یونیورسٹی, اور جو کاسٹ ہے وہ میرے حساب سے تقریباً 1/3 ہے, اور نمبر آف جابس آپ نے دیکھ لی ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس میں آگے ایجوکیشن کے چانسز بھی ہیں. اگر آپ ڈپلومہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں تو بیچلر کریں بعد میں نیشنلٹی لینے کے بعد, اور اس کے بعد آپ میڈیسن میں داخلہ لیں, ڈاکٹر بنیں, ایسوسیٹڈ دوسرے پروفیشنز بہت ہیں ان میں داخلہ لیں. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے, اللہ آپ کی مدد فرمائے, اور جو لوگ آسٹریلیا میں ایز اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ